السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر۔ 75واں سال ہے ہماری آزادی کو، کیا کھویا کیا پایا، ہر بار اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو اغراض و مقاصد پاکستان کو حاصل کرنے کے تھے آج ہم وہ حاصل کر پائے یا پھر اب بھی اس سے کچھ دوری پر ہے، اس پر بھی آج بات ہوگی اور اس کے بعد اس پر بھی بات کریں گے کہ جن کے مرہون منت ہم سکون سے چین کی نیند سوتے ہیں وہ اپنا 14 اگست کیسے مناتے ہیں اور ہماری خوشیاں اور ہمارے سکون کے لیے خود کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام تر چیزوں پر تو بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر۔ پاکستان کی آزادی کا 75واں سال۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانیاں دینا ہوں گی، مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب پاکستان کا وجود ختم نہیں کر سکتی، یہ تھا قائد اعظم کا پیغام۔ آج کا پاکستان 1947 کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے؟ ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز اور ان کا سدباب کیا؟ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان نیوی کے افسران سے اور جانیں گے پاکستان نیوی کا کردار پاکستان کی اس ترقی میں اور پاکستان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں پاکستان کے عام فورسز نے دیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، کس طرح سے پھل پھول رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں ان جوانوں کے ساتھ جن کی مرہون منت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اور ہم آپ کی ملاقات چاہتے ہیں کہ آج ان سے ہو، آپ بھی جانیں کہ پاکستان کی قوم جس طرح سکون کی نیند سوتی ہے، ہماری بارڈر مینجمنٹ کیسی ہے، پاکستان نے کتنی ایڈوانسمنٹ کی، کیا کچھ قربانیاں پاکستان کے لیے دی گئیں کہ ہم 75ویں سال میں کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے، اور کتنا کچھ ابھی کرنا اور حاصل کرنا باقی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر عرفان مرتضی صاحب، پاکستان نیوی سے تعلق، آپریشن برانچ سے ان کا تعلق، ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں محترمہ لیفٹیننٹ کمانڈر بنش عروج صاحبہ اور ان کا تعلق پاکستان نیوی سے اور ایجوکیشنل برانچ سے۔ بہت بہت شکریہ سر دونوں حضرات کا، میم اور آپ دونوں حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن یقینی طور پر سر ہم ایک خواب کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بار دیکھا گیا اور شاید کہ وہ ناممکن ہو جاتا اگر قائد اعظم جیسا لیڈر پاکستان کو نہ ملتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں 75ویں سال میں ہم داخل ہو گئے کامیابی سے۔ سر ہم تو مناتے ہیں 14 اگست، آپ تمام تر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں، باہر بھی ہم لوگوں کو مناتے دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ ذرا جانیں کہ ہماری عام فورسز کس طرح سے 14 اگست کا دن سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ 14 اگست کس طرح سے پاکستان نیوی میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ اسلام صاحب، ویسے تو 14 اگست پورے پاکستان میں بہت ہی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ جتنی بھی ہماری جو ہیں یونٹس ہوتی ہیں 14 اگست والے دن نماز فجر کے بعد ہم لوگ گن سلوٹ کے ساتھ جو ہے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے، سارے آفیسرز گیدرنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری جوان ہوتے ہیں اور آفیسرز وہ مل کے کیک سے کٹنگ سیرمنی کنڈکٹ کرتے ہیں، جشن آزادی کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونٹس میں جوانوں کے ساتھ آفیسرز بڑا کھانا کھاتے ہیں مل کے۔ بڑا کھانا ایک نیوی کی ٹرمینالوجی ہے، لیکن اچھا وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بڑا کھانا ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آفیسرز جوان جو ہیں مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک چیز کو اکٹھے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عرفان صاحب، آپریشنل برانچ سے آپ کا تعلق ہے، ایک تو پہلے سیلیبریشن کی آپ سے بات کروں گا، پھر ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ ہم کتنا اطمینان رکھیں کہ دنیا بھر میں جو نیوی ہے انہوں نے جو ایڈوانسمنٹ کی ہے، وہ چاہے شپس کی صورت میں ہو چاہے ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، تو ہم اس پہ کتنا اطمینان رکھیں، یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اسلام صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اس میں 2 سے 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پاکستان نیوی بائی ورچو آف اٹس سائز اس پورے ریجن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی فوج ہے جو کہ 4 ایسی جگہوں پہ مہارت رکھتی ہے جو کہ باقی کوئی ایسی فوج نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں پہ آپریٹ کر سکے، ماشاءاللہ، جو کہ سی ہے، لینڈ ہے، ایئر ہے، سب سرفیس ہے۔ اس ساری چیزوں کا کمبینیشن جب ایک نیوی کے پاس آتا ہے تو اس کی ایک لیتھیلٹی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پاکستان نیوی کی چیزیں جس طریقے سے آپ نے دیکھی ہیں کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم نے ایڈوانسمنٹ تو کی ہی ہے، ان ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ٹریننگ، ہمارے اپنے آفیسرز کی ٹریننگ، ہمارے اپنے جوانوں کی ٹریننگ، ان ساری ٹریننگ ہماری اس ٹائم پہ ٹاپ پریورٹی رہی ہیں۔
آپ نے جس طرح سوال پوچھا کہ باقی نیویز کے ساتھ دیکھیں، باقی نیویز، ہر نیوی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر رولس. پاکستان نیوی کو جو رول حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان نیوی نے جس جگہ پہ بھی جس طرح کا بھی موقع آیا ہے، پاکستان کو کسی بھی جگہ پہ ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا دیا ہے کہ جس سے پاکستان کو یہ لگے کہ ہماری نیوی جو ہے وہ اس چیز کی ہمت نہیں رکھتی کہ وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے. آپ نے دیکھا 2019 کے اندر جب ہمارا پلوامہ انسیڈنٹ ہوا، اس میں دشمن کی آبدوز آئی، پاکستانی واٹرز میں آئی، اور پاکستانی واٹرز میں آ کے ہمارے پاس اس وقت یہ طاقت تھی کہ ہم اس کو اس ٹائم پہ انگیج کر کے ڈسٹروائے کر سکتے تھے. لیکن جو پاکستان کا ایک ریزن ہے ٹو لیٹ دی پیس پریویل ان دا ریجن، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو اگر اٹھانا چاہتا پاکستان تو اٹھا سکتا تھا. سر یہ سن کے یقین کریں ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہم دشمن کو جواب دینے کی اس پوزیشن میں تھے اور ہم نے اسے معاف کر دیا. یہ ایک میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے بھی بڑا زبردست سا پیغام ہے، اور ظاہر ہے ہماری آرم فورسز اس پہ کاربند ہے. میم ایجوکیشن برانچ سے آپ کا تعلق ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے ایجوکیشن میں پاکستان نیوی کی جانب سے، اور کن کن ایریاز میں کام کیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی؟ جی، پاکستان نیوی جو ہے وہ اپنے پیس ٹائم میں نہ صرف اپنے جوانوں اور آفیسرز کو ٹرین کرتی ہے بلکہ ہماری جتنی بھی سویلین آبادی ہے، چاہے وہ کوسٹل ایریاز میں ہے یا وہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں بھی ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. بیسیکلی پاکستان نیوی نے اور مارا، پسنی، گوادر، تربت، ٹھٹا، بدین اور سجاول کے کچھ ایسے فار فلنگ ایریاز تھے وہاں پہ جو مڈل تک اور کچھ جگہوں پہ ثانوی درجہ تعلیم تک جو ہے وہ اسکولز قائم کیے ہیں. عام جو ہماری عوام ہے اس کی جانب سے رسپانس بھی اچھا ہے، بہت اچھا رسپانس آیا ہے، اسپیشلی صوبہ بلوچستان میں اور سندھ کے کچھ ذیلی علاقوں میں. پاکستان نیوی اور نیوی کے میرینز کے سیٹ اپ نے بہت زیادہ جو ہے خدمات سر انجام دی ہیں. جب کبھی سیلاب وغیرہ کا خدشہ ہو جائے وہاں پہ تو پاکستان نیوی انہیں اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے، ہر طرح سے کوئی ناگہانی آفت آ جائے پاکستان نیوی وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نیوی جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپس بہت خبر بھی دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ موبائل وینز جاتی ہیں بہت دور دور ایریاز میں اور لوگوں کو جو ہے تعلیم، روزگار اور صحت، یہ تینوں سہولیات پاکستان نیوی. عرفان صاحب سے سی پیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے اس پورے خطے کی ڈائنامکس کے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے. اور سی پیک کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے، چونکہ جب میری ٹائم سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نیوی اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے. ہم اکثر سمپوزیمز، کانفرنسز، مختلف چیزیں، میں خود چونکہ بہت زیادہ پروگرام کر چکا ہوں نیوی کے تو مجھے اندازہ ہے. تو اس پر کتنا زیادہ کام ہوا ہے اور کس کس پیرائے میں ہوا ہے، اور اب ہم جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بلو اکانومی کی طرف بھی نکل رہے ہیں، تو پاکستان نیوی اپنا کردار کتنا زیادہ دیکھتی ہے؟ سی پیک کا اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کی ایکچولی جو چیز سٹارٹ ہو رہی ہے وہ گوادر سے سٹارٹ ہو رہی ہے. گوادر کا جو میری ٹائم سیکٹر ہے پاکستان نیوی کے ایک اسپیشل فوکس کے اندر ہے، اور اس اسپیشل فوکس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے بہت ساری ایسی فورسز وہاں پر قائم کی ہیں جو اس پورے پروجیکٹ کو سیکیورلی اور سیفلی آخری حد تک لے کر جانا چاہ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے بالکل ہی چھوٹے سے ٹائم میں بات کروں تو ہماری ٹاسک 488 ہے جو کہ گوادر میں اسپیشلی ہے، اور اس کا صرف اور صرف کام ہی اس پورے ایریا کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. پھر ہماری پوری کوسٹل بیلٹ کے اوپر ایک کوسٹل سیکیورٹی اور ہاربر ڈیفنس فورس ہے جو کہ سر کریک سے شروع ہو کے جوہری تک آتی ہے. آپ کی 1000 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے، ساحلی پٹی ہے، اور اس پہ جگہ جگہ پاکستان نیوی نے اسٹیشنز بنائے ہیں. ان کے اوپر ہر قسم کی ایسی سہولت موجود ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارے ڈیٹیکشن کے بغیر وہ ان واٹرز کے اندر آ سکے. چاہے وہ ریڈار ہیں، فلرز ہیں، مین پاور ہے، وہاں پہ بوٹس ہیں، رسپانس ایلیمنٹس ہیں. ساری چیزوں کا مین مقصد از دی کمپلیشن آف دی سی پیک. اور پاکستان نیوی نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ایسی فورسز ہیں کہ جن کو اسپیشلی اسٹیبلش کیا ہے اس پرٹیکولر پرپس کے لیے کہ وہ اس پورے ملک کی ترقیاتی چیز کو اوپر لے جانے کے لیے رول ادا
کر سکے. گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے, اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, دشمن کی گندی نظر اس پہ بہت زیادہ رہتی ہے, تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان نیوی کے ساتھ ساتھ تمام آرم فورسز اس کے لیے پراپر تیار ہیں. میں خواتین کا رول پاکستان نیوی میں بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, تمام فورسز میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اسپیشلی چونکہ آپ کا تعلق پاکستان نیوی سے, انڈکشن کیسی ہو رہی ہے, پھر کیا دیکھتی ہیں, اور خواتین کو مشورہ بھی کچھ دیں. پاکستان نیوی میں لیڈیز کا انڈکشن 1997 سے سٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی تک آلموسٹ 200 پلس ہمارے پاس لیڈیز مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. لیڈیز جو ہیں ایجوکیشن برانچ میں ٹیچنگ کا رول پلے کر رہی ہیں, اس کے علاوہ لاجسٹکس برانچ ہے ہماری, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہیں, میڈیکل کے برانچ میں ہیں, لا برانچ میں خواتین ہیں, اور جتنے بھی ماڈرن ٹرینڈس آ رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی آرم فورسز اینڈ ڈیفینس سیکٹر, ان میں لیڈیز کا بھی رول جو ہے وہ میلز کے ساتھ ساتھ تقریباً برابر ہے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ کمانڈر بری شروف صاحبہ اور لیفٹیننٹ کمانڈر جناب عرفان مرتضی صاحب. ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ وقت کی کمی رہ جاتی ہے, میرے پاس بہت سوالات ہوتے ہیں, سننے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا سنا جائے, چونکہ کبھی کبھی آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان نیوی اسی طرح بہتری کے لیے پاکستان کے کام کرتی رہے, کوشاں رہے, اور ہم سکون سے پاکستان میں سوئیں, کھیلیں, کودیں, اور ہمیں اطمینان ہو کہ آپ جیسے جو کمال کے ہاتھ, جو آہنی ہاتھ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہمارا امن بھی ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. راضی ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے پاکستان کے اغراض و مقاصد جو تھے کیا ہم وہ حاصل کر چکے, اگر نہیں کر چکے تو کہاں کہاں پر کمی رہ گئی, کہاں کہاں پر کام کرنا باقی ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ اب ذرا بات کریں گے 75واں سال ہے پاکستان کا, کیا کھویا کیا پایا, ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن کیا وہ اغراض و مقاصد جن کے لیے پاکستان بنا, جس کے لیے جد و جہد کی گئی, جس کے حصول کے لیے قربانیاں دی گئیں, کیا ان میں سے کچھ حاصل کر سکے, یا پھر ابھی لمبی قطار ہے کہ ہمیں اور آگے جانا ہے, اور محنت کرنی ہے, کہاں کہاں پر کمی, کہاں کہاں پر بہتری, اور اس وقت وہ کون کون سے شعبے ہیں جس میں ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان نے وہ حاصل کیا جس کے لیے پاکستان بنا تھا. میرے ساتھ شوکت پراجا صاحب موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ ہم بہت زیادہ ایک ڈیبیٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں, کیا حاصل کیا, کیا رہ گیا, لیکن سر جو اغراض و مقاصد ہیں ہمارے, 75واں سال ہے, کیا ہم اپنے اغراض و مقاصد پر پورا اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اور آج کل کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پر یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. مثلاً اغراض و مقاصد تو بعد کے چھوڑیں, اگر یہ آزادی حاصل نہ ہوتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ وہاں کھڑے ہوتے جہاں پر آج آسام کا مسلمان کھڑا ہے, یا یو پی کا مسلمان کھڑا ہے, یا راجستھان کا مسلمان کھڑا ہے, یا ایسٹ پنجاب کا مسلمان کھڑا ہے. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی کس سے حاصل کی؟ انگریزوں سے حاصل کی ہم نے. ہم ہندوؤں کے غلام تو نہیں تھے, انگریزوں کے سبجیکٹ سے. انگریز چلے گئے, پاکستان آزاد ہو گیا. اب دوسری بات جو ہے, یقیناً اغراض و مقاصد تھے, یقیناً آبجیکٹیوز تھے, یقیناً آئیڈیلز تھے, اور وہ یقینی طور پر پورا ہونے چاہیے تھے. آبویسلی وہ بہت کچھ ابھی اچیو کرنا باقی ہے. تو یہ وہ گلاس آدھا یا فل والی بات ہے, لیکن میں پھر اس کی بنیاد وہیں رکھتا ہوں کہ کیا انگریز نہ گیا ہوتا تو پھر ہم انگریز کے غلام ہوتے, ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے. تو آزادی تو جب ہم کہتے ہیں نا آزادی ایک نعمت ہے, تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ آزادی کو کویسچن کر رہے ہیں, میں آزادی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ریلیٹیو نارمز ہیں اس میں ہم آزاد قوم ہیں, ہم گھوم پھر سکتے ہیں, ہماری ایک شناخت ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, یہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے جس پہ میں بہت ٹریول کرتا ہوں, یہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. تو اس لیے غلامی اور آزادی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آزادی کے اب آگے ثمرات ہیں جن کا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جن کو آپ اغراض و مقاصد کا نام دے رہے ہیں, کہ وہ ثمرات عوام کو ملے, وہ ثمرات لوگوں کو ملے, وہ جو آئیڈیل تھے وہ اچیو ہوئے. تو اس کے لیے یہ سٹرگل جاری ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ملے, آپ کہہ سکتے ہیں مل گئے, میں کہہ سکتا ہوں مل گئے, بہت حد تک مل گئے, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں مل سکے.
وہ ڈیبیٹ جاری ہے، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اس کے لیے یہاں تحریکیں بھی. شوکت صاحب بالکل درست، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ہمارا اندرونی معاملہ ہے، بہت ساری چیزوں کے ثمرات پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سر اگر ارد گرد اسی خطے کو دیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے خطہ پورا شورش کا شکار ہے سوائے چائنا کے. چائنا ایک ایسا ملک دکھائی دیتا ہے اس خطے میں جو ایک بہتر طریقے سے مستحکم طریقے سے آگے بڑھا ہے. ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور کئی تو ایسے ان کے علاقے ہیں کئی جنہوں نے اپنے ہی نوٹ جاری کر دیے ہیں اور وہ بالکل علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں. اسی طرح ہم دیگر اگر افغانستان کی صورتحال پر دیکھیں وہاں ایک جنگ بندی کا معاملہ ہے، ایران پر الگ قدغن ہے، اس کو امریکہ ہر وقت پریشرائز رکھتا ہے. لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے جنگ بھی کرنا چھوڑ دی اور صرف اپنی ترقی پر انحصار کیا، جس میں انڈسٹریل، سائنٹیفک، تعلیمی ترقی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی اتنا اسٹرانگ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگوں سے دور رہ کر کیا جنگیں اس واقعی میں حقیقت میں کسی بھی ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہیں اور جنگوں سے دور رہ کر ترقی کرنا آسان ہے؟ کھوکر صاحب یہی چیز ہم چین سے سیکھ لیتے، ہم نے تو نہیں سیکھا نا. مثلا ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، افغانستان کی طرف دیکھنے کی بجائے، انڈیا کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں اور مسلسل دیکھتے رہیں. مثلا ہمارا اپنا ملک بدقسمتی ہے ٹوٹا تو ایک اپنی جنگ کی وجہ سے نا، باقیوں نے فائدہ اٹھایا، مکتی بانی آ گئی، انڈیا آ گیا، بی جے پی آ گئی، لیکن بنیادی طور پر تو ہم آپس میں لڑ رہے تھے نا. چین کی ایگزامپل دینا، وزیر اعظم بھی بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چین کا نظام بڑا اچھا ہے، وہ کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ وجہ نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں. مثلا چین نے ہانگ کانگ واپس لیا، نیگوسیشن کی، مسلسل مذاکرات کیے، جنگ نہیں لڑی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. چین نے مکاؤ واپس لیا، جنگ نہیں کی. چین نے مذاکرات کے ذریعے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پیشنس رکھی، لیکن ساتھ ساتھ چین نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا، اپنے آپ کو ترقی دی، اپنی اقوام کو، اپنی قوم کو غربت سے نکالا. وہ دور دراز کے علاقوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. ہم نکال رہے ہیں، ہم تو چینی مہنگی کر رہے ہیں، ہم آٹا دور کر رہے ہیں لوگوں سے. ہمارے یہاں تو روزانہ کی بنیاد پر جو اشیاء ضروریات ہیں وہ عوام سے دور جا رہی ہیں. جب ہمارے وزیر اعظم یہ مثال دیتے ہیں تو وزیر اعظم یہ بھی دیکھیں کہ چین نے کیا کیا ہے. چین نے کوئی نفرتیں نہیں پھیلائیں. بھارت کے ساتھ ان کا گلوان وادی پہ یا اوپر تبت کے علاقے میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہاں جنگ نہیں کر رہا چین نے اسی طرح کے بارڈر ڈسپیوٹ یا علاقے کے ڈسپیوٹ کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ تجارت بھی کھولی ہوئی ہے. 80-90 ارب ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان کی بھارت کے ساتھ. نہ بھارت نے بند کی، نہ چائنا نے بند کی. ہمارا تھوڑا سا مسئلہ افغانستان سے بند ہو جائے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے اور میرا فرض ہے کہنا، تھوڑا سا مسئلہ افغانستان سے ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہم تورخم بارڈر بند کر رہے ہیں، ہم چمن بارڈر بند کر رہے ہیں، ہم غلام خان بند کر دیں گے، ہم انگورنٹا بند کر دیں گے، ہم خرلاچی والا بارڈر بند کر دیں گے. اور کس کا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی افغانستان کے ساتھ تجارت پیورلی ہمارے فائدے میں ہے. ہم اپنے ایکسپورٹرز کا، اپنے انڈسٹریلسٹ کا، اپنے بزنس مینوں کا نقصان کرتے ہیں جب بارڈر بند کرتے ہیں، کیونکہ جی ہم نے افغانیوں کو سزا دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب ایک چیز آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک چیز یہ بھی بتائیے گا، دو چیزوں پر بہت زیادہ انحصار ہے اس وقت دنیا کی ترقی کا، ایک تعلیم اور دوسرا سائنٹیفک ترقی. سائنٹیفک ترقی میں سب کچھ آ جاتا ہے، انڈسٹریلائزیشن آ جاتی ہے، انڈسٹریل مشینری، ایگریکلچرل مشینری اور ڈیمز بنانا، یہ سب سائنٹیفک ترقی ہے. ہم ان دو چیزوں میں اگر پیچھے رہ گئے ہیں 74 سالوں میں اور 75ویں سال میں ہم کامیابی سے داخل ہیں، تو ہمیں اس پر کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور جو کام نہیں ہو پایا کیا اس وقت موجودہ دور میں جو اس وقت حکومت برسر اقتدار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ موٹیو ہے؟ تعلیم کی پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا کتنا % رکھا جاتا ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے بڑھا ہے تو 10-12% جی ڈی پی انہوں نے تعلیم پہ خرچ کی ہے. ہمارے یہاں کہاں خرچ کی جاتی ہے؟ اور آج بار بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی وہ چونکہ 18ویں ترمیم ہو گئی تو صوبے لے گئے پیسے. جب 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، کل کی بات ہے، ہمارے سامنے 18ویں ترمیم ہوئی، اس سے پہلے کتنا بجٹ ہوتا تھا تعلیم کے لیے؟ کبھی 2% سے زیادہ نہیں بڑھا تھا جی ڈی پی کا.
کبھی میں چیلنج کرتا ہوں 1%, 1.5, 6% رہتا تھا. میں جرنلسٹ رہا ہوں, میں بجٹ پورا پڑھتا رہا ہوں. بجٹ سیشن میں ہم وہاں جاتے ہیں بیٹھ, اور فوکس تعلیم پہ. تو تعلیم کا جو بجٹ ہے, ہماری کمٹمنٹ تو تعلیم سے یہ ہوگی کہ ہم پیسہ کتنا خرچ کریں. یہ یکساں تعلیم, بچوں کو کنفیوز کرنا, وہ آدھے انگریزی پڑھ رہے ہیں, آدھے اردو پڑھ رہے ہیں. انگلش میڈیم والوں پہ تو قدغن نہیں ہے نا کہ وہ انگریزی پڑھیں یا اردو پڑھیں. آپ نے جو سرکاری سکولوں والے ہیں ان کو اردو پہ لگا دیا. وہ جنرل نالج کا, وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ واقفیت عامہ کا لفظ آسان ہے یا جنرل نالج آسان ہے, یہ کنفیوژن بڑھا دی. یہ آپ کی بات درست ہے. شوکت صاحب, کیونکہ وقت کی کمی ہوگی, میں ایک سوال بڑا ضروری ہے, وہ آپ سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ خود پروگرام بھی کرتے ہیں اور بہت اس کو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر, خارجہ محاذ پہ کیا کچھ حاصل کر لیا ہم نے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لابنگ کرنے میں پاکستان ہر لحاظ سے کامیاب رہا؟ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس نے آج بھی وہ ریوالو کر رہی ہے ہماری سیکیورٹی کے ایشوز پر. اور یقیناً جب آپ کا ایک بہت بڑا نیبر ایڈورسری ہو تو پھر آپ پہلے سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو وہی سیکیورٹی اورینٹڈ ہے. ہم نے کتنی اکنامک ڈپلومیسی چلائی ہے, ہم نے کتنا فورن ٹریڈ پہ ہم نے اپنی ڈپلومیسی میں فوکس کیا ہے. آج بھی اگر افغانستان کی بات ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ فلاں نکل رہا ہے اور افغانستان کے لوگ اب اپنے معاملات کو سنبھالیں گے. تو یہ جیو اسٹریٹجک ہے, جیو اکنامکس نہیں ہے. جیو اکنامکس کی بات ابھی کی جاتی ہے. دنیا 50-60 سال پہلے نکل آئی. جب یہ یورپین یونین بنی تھی تو دنیا نے اکانومی کو, یعنی جس دنیا کے ساتھ ہم تھے, اس نے اکانومی کو, اپنی ارننگ کو, اپنی آمدنی کو, اپنے انکم کو فوکس کیا, انٹیگریشن ہوئی اور اسے انہوں نے خوشحالی لائی. خوشحالی لانا ہمارا کبھی بھی مقصود نہیں رہا, خوشحالی تھرو ڈپلومیسی. تو اب جیو اکنامکس کی بات کی جاتی ہے, لیکن اگر آپ کا ایک 1.25 ارب کی آبادی کے درمیان آپ کی ایک دیوار کھڑی ہے, وہاں آپ ٹریڈ نہیں کرتے, تو پھر یہ سارے نعرے ہیں کہ ہم جیو اکنامکس کو لائیں گے جیو اسٹریٹجک کی وجہ سے. یہ بات ظاہر ہے بہت اچھی نہیں لگے گی بہت سارے لوگوں کو, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آپ 1.25 ارب کی آبادی سے تجارت نہیں کریں گے تو آپ کی جیو اکنامکس کہاں آگے بڑھے گی. آپ افغانستان, آپ کی حکومت, آپ کی فرینڈلی حکومت آ جائے, لیکن افغانستان کی آبادی, سنٹرل ایشیا کی آبادی وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتی ایک بڑی مارکیٹ. یہ ویسے آپ نے بڑی بہتر بات کی. میرا خیال ہے شوکت صاحب کہ ہمیں اس وقت معاشی پالیسیز اور جو معاشی جنگ پوری دنیا میں چل رہی ہے, امریکہ چائنا آپس میں کوئی جنگ نہیں لڑے, لیکن انہوں نے ٹیرف جنگ ضرور لڑی تھی معاشی طور پر, اور پھر جس پہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. بہت بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب, سینئر جرنلسٹ, اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. کوشش کی تمام تر ان پہلوؤں پر بات کریں جو 74 سال میں ہم نے حاصل بھی کیے اور جو ہم حاصل کرنے چاہیے, کیونکہ اب ہمیں خطے میں ایک طاقت بن کے ابھرنا ہے, اور ہم ہیں بھی ایک طاقت. اب ہمیں اپنا پتہ دنیا کو دینا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, اور اب ہم انہرڈ وائس نہیں ہیں, بلکہ ہمیں سب سے زیادہ سنا جانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ہوگی آپ سے ملاقات.